وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر جادوگروں کو ایمان نصیب ہو گیا، اور بہت بڑی تعداد، حضرت ابن کثیر کی روایت کو مان لیں تو ہزاروں کی تعداد میں یہ سارے مسلمان ہو گئے۔ اور فرعون نے کہا میں تمہیں یہ سزا دوں گا اور یہ دوں گا۔ سورہ اعراف میں بتا چکا، اکثر حضرات کا کہنا ہے کہ چند لوگوں کو سزا دی، لیکن اس کے بعد وہ گھبرا گیا کہ یہ تو ایک ایک کر کے مرنے کے لیے تیار بلکہ بےتاب ہیں، ایک کو سزا ملتی ہے دوسرا کہتا مجھے بھی دے جلدی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طرح ملک کے اندر بغاوت پھیل جائے، کیونکہ آخر انہیں کے رشتہ دار ملک کے اندر باقی تھے۔ اور دوسرے حضرات نے کہا ایک کو بھی نہیں سزا دی، اور وہاں سے چپکے سے کھسیانہ ہو کے گھر آیا، تو گھر آ کے اس کے وزیر کہنے لگے بھئی آپ نے تو چھوڑ دیا، اب کیا کرو گے؟ تو پھر اس نے وہ دوسری دھمکی دی کہ نہیں میرے پاس اس کا ایک دوسرا علاج بھی ہے۔ کہا وہ کیا کرو گے؟ کہا میں دوبارہ ان کے بچوں کو ذبح کرنا شروع کروں گا، ان کی عورتوں کو زندہ رکھوں گا، اس طرح ان کی طاقت کمزور ہو جائے گی، اگر اکٹھا ماروں گا تو اس سے کہیں کوئی بغاوت نہ ہو جائے۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، پھر ایک زمانہ دراز تک موسیٰ علیہ السلام ان کے بیچ میں رہے، جیسا کہ ہم نے سورہ اعراف میں پڑھا، اور قرآن پاک نے وہاں بیان کیا کہ پھر مختلف طریقے سے فرعونیوں کو آزمایا جاتا رہا، جھٹکے دیے جاتے رہے کہ وہ مان جائیں لیکن نہیں مانے۔ تو آخر فیصلہ ہوا، اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا، یہ آخری فیصلہ، وَلَقَدْ، اور یقیناً اوحینا ہم نے وحی کی، الی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی جانب، ان اسری، کہ آپ لے جائیں بعبادی، میرے بندوں کو، فَاضْرِبْ لَهُمْ، اور تو آپ نکالیں لہم ان کے لیے، طریقاً ایسا راستہ، فی البحر سمندر میں، یبسن جو بالکل خشک ہو، لا تخافوا نہیں ڈریں گے آپ، درکن پکڑے جانے سے، ولا تخشا اور نہیں ڈریں گے آپ آگے چھپا ہوا ڈوب جانے سے، خشک راستہ نکلے گا، نہ آپ کو پکڑے جانے کا ڈر ہوگا اور نہ آپ کو ڈوبنے کا ڈر ہوگا۔ دوسرے مقام پر کی آیات پڑھتے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یوں ہی قافلے کو لے کر چلے ہیں، وہ سمندر کی طرف نہیں بلکہ خشکی کے راستے سے جانا چاہتے ہیں، جس راستے سے وہ اس سے پہلے 2 مرتبہ گزر چکے ہیں، مدین جاتے ہوئے اور مدین سے واپس آتے ہوئے، لیکن اچانک وہ سمندر کے سامنے پہنچ گئے۔ دوسرے حضرات کہتے ہیں اس آیت کو دیکھ کر لگتا ہے کہ نہیں، پہلے سے ہی اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا تھا کہ آپ سمندر کے راستے سے، بحر قلزم کے راستے سے جائیں گے، تو مگر وہاں کیسے پار ہوں گے؟ فرمایا لاٹھی ماریں گے، سمندر خشک ہو جائے گا، نہ پکڑے جانے کا کوئی ڈر ہوگا، نہ ڈوبنے کا کوئی ڈر ہوگا، اور یہ آپ ہی کے لیے راستہ ہوگا، فرعونی پار نہیں کر سکیں گے، تو یوں آپ چلے جائیے۔ فَأَتْبَعَهُمْ، تو پیچھا کیا ان کا فرعون نے، بِجُنُودِهِ اپنا لشکر لے کر، فَغَشِيَهُمْ تو ڈھانپ لیا ان کو، مِنَ الْيَمِّ دریا میں سے، مَا غَشِيَهُمْ جس چیز نے ان کو ڈھانپا۔ یہ عربی قاعدے کے مطابق بڑی بلیغ بات ہے، کیسے کیسے دریا کی اور سمندر کی لہریں ان پر چڑھ دوڑیں اور کس طرح وہ ڈبکیاں کھا کھا کر کے مرے۔ فغشیہم اس کو فرمایا ڈھانپ لیا ان کو، من الیمی دریا میں سے، ما غشیہم جس چیز نے ان کو ڈھانپ لیا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنَ اوہو فرعون کا بیڑا تو غرق ہوا، لیکن اب آ کر کے راز کھلا، کیا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا وہ اپنی قوم کو بیوقوف بنا رہا تھا، اپنی قوم کا بیڑا غرق کر رہا تھا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ اور گمراہ کیا فرعون نے، قومہ اپنی قوم کو، وَمَا هَدَى اور اس نے ان کو سیدھا راستہ نہیں دکھایا، حالانکہ وہ کیا کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں سیدھے راستے کے سوا اور کچھ نہیں بتا رہا ہوں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، او اسرائیل کے بیٹو، قد انجیناکم ہم نے تم کو یقیناً نجات دی، من عدوکم تمہارے دشمن سے۔ دیکھیے مکی صورت ہے اور صحابہ کرام کو مکہ میں بتایا جا رہا ہے، اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ مکہ میں ہی یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اس دور کے فرعونوں سے تم کو نجات ملے گی، ان فرعونوں کا بیڑا بھی غرق ہوگا، لیکن اس کے بعد اپنے آپ کو دین کے تقاضوں پر کھڑا رکھنا یہ اہم کام ہے، اس کی تیاری کرو۔ دیکھو بنی اسرائیل کس طرح کمزور پڑے۔ اے بنی اسرائیل، قد انجینا یقیناً ہم نے نجات دی، تم کو، من عدوکم تمہارے دشمن سے، وواعدناکم اور ہم نے تم سے پکا وعدہ کیا، جانب الطور الایمن طور کے دائیں جانب۔ یہ لفظ وہاں بھی آیا جب موسیٰ علیہ السلام طور مدین سے واپس آ رہے تھے تو اس وقت میں کہا کہ طور کے دائیں جانب سے ان کو آواز آئی، گویا اس وقت میں جس طرح وہ گزر رہے تھے تو طور ان کے دائیں جانب تھا، اب یہاں سے بھی جو جا رہے ہیں تو طور ان کے دائیں جانب ہے، تو پہلے ایک سمت ہوگی اب دوسری سمت ہوگی۔
چونکہ دائیں اور بائیں آدمی کے اعتبار سے ہوتا ہے، نہ کہ پہاڑ کے اعتبار سے۔ وَنَزَّلْنَا، تو ہم نے تم سے پکا وعدہ کیا طور کے دائیں جانب۔ اس کا مطلب جب طور پہاڑ کے نیچے دامن میں یہ پہنچے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اب زندگی گزارنے کے لیے کوئی دستور حیات ہونا چاہیے، کوئی ضابطۂ نظام زندگی ہونا چاہیے، کوئی کتاب ہونی چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے فرمایا کہ آپ 40 راتوں تک آ کر کے طور پر اعتکاف کریں، رات کو عبادت کریں، دن میں روزہ رکھیں، ہم آپ کو اس طرح کا ایک دستور حیات دے دیں گے، ایک کتاب عطا کریں گے۔ اسی کو فرمایا کہ طور کی دائیں جانب ہم نے تم سے پکا وعدہ کیا، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ، اور ہم نے اتارا تم پر منا کو، وسلوا، اور سلوا کو دو جگہ پیچھے گزر چکے ہیں۔ منا برسنے والا کوئی حلوہ، سلوا آنے والا کوئی پرندہ، اور دوسرے حضرات نے کہا کہ نہیں، یہ پلیٹوں میں رکھ کر کے ملتا تھا ان کو، واللہ عالم۔ کلو، کھاؤ، من طیبات، ان پاک چیزوں میں سے ما رزقنا، جو روزی دی ہم نے، کم تم کو، ولا تطغوا فیہ، اور اس میں سرکشی نہ کرو۔ سرکشی کے یہ معنی بھی کہ یہ کھا کر کے اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اور اس کو جس طرح برتنے کے لیے کہا گیا اسی طرح کرو، اور خاص طور سے کہ اس کو چھوڑ کر کسی اور چیز کا مطالبہ نہ کرو، جس طرح سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے، اگر تم سرکشی کرو گے، نافرمانی کرو گے، فیحل، حل یا حلو کے معنی کہتے ہیں اترنا، اور حل یا حلو کے معنی ہے واجب ہو جانا، لیکن ہماری تراجم میں یحلو کا معنی بھی اترنا ہی لکھتے ہیں، واللہ عالم۔ فیحل، تو واجب ہو جائے گا، علیکم، تم پر، غضبی، میرا غضب، ومن یحلل، اور وہ آدمی واجب ہو جائے، علیہ، جس پر، غضبی، میرا غضب، فقد ہوا، تو وہ تو برباد ہو گیا۔ ہوا کے معنی وہ اوپر سے نیچے گرا، اپنے مرتبے سے گرا، اور جنت سے نیچے اتر کے جہنم تک پہنچ گیا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں، لمن تابا، اگر کسی سے غلطی ہو جائے وہ توبہ کر لے تو اس کو معاف کرنے والا بھی ہوں، توبہ کا دروازہ کھلا۔ وَآمَن، لمن تابا، اس آدمی کے لیے جس نے توبہ کی، وَآمَن، اور جو ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جس نے نیک عمل کیا، ثُمَّ اهْتَدَىٰ، پھر اس نے سیدھے راستے کو اختیار کیا، سیدھے راستے پر چل پڑا۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، وَمَا أَعْجَلَ، اور کس چیز نے جلدی میں ڈالا، کا آپ کو، عن قومک، آپ کی قوم سے، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام۔ ذرا مشکل آیت ہے، موسیٰ علیہ السلام کو قوم سے جلدی میں کس چیز نے ڈالا، مطلب اکثر مفسرین نے یہی ترجمہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو طور کے دامن میں چھوڑا اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا، خلیفہ بنایا، اور خود طور پر تشریف لے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ کس چیز نے تجھے جلدی میں ڈالا اپنی قوم سے، یہ مطلب نہیں کہ قوم آپ کے پیچھے آ رہی تھی، وہ پیچھے رہ گئی اور آپ دوڑ کے آگے آ گئے، مطلب یہ ہے کہ قوم کی ہدایت کا کیا انتظام کیا۔ اسی کا جواب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، قال ہم اولائی علی اثری، وہ ہیں میرے نشان قدم پر۔ نشان قدم کا مطلب کہ وہ دین پر قائم ہے اور حضرت ہارون ان کے ہاں تبلیغ کر رہے ہیں، اور میں جلدی آیا آپ کے پاس، وعجلت الیک، اور میں نے جلدی کی آپ کی جانب، ربی، اے میرے رب، لترضی، تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ لیکن ایک دوسرا طبقہ، تھوڑا ہی طبقہ، لیکن ان کی بات بھی دل میں اترتی ہے، وہ کیا، انہوں نے کہا کہ کچھ حضرات کو منتخب کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ طور پر جانے کے لیے کہ تم بھی میرے ساتھ چلو اور تم بھی وہاں جا کر روزہ رکھو اور اعتکاف کرو، پھر پروردگار ہم کو دستور حیات عطا فرمائے گا۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام جانے کی تیاری کی اور آپ تو جلدی سے آگے بڑھے کہ پروردگار سے ملاقات ہو، ہم کلامی کا شرف حاصل ہو، یہ دستور زندگی، یہ کتاب ملے، مگر وہ آج کل کرتے کرتے پیچھے رہ گئے۔ یہ بھی بعض حضرات نے کہا، قال فإنا قد فتنا قومک، زیادہ حضرات نے پہلی تفسیر کی، قال، پروردگار نے فرمایا، فإنا قد فتنا قومک، تو بے شک ہم نے فتنے میں ڈال دیا قومک، آپ کی قوم کو ہم نے فتنے میں ڈال دیا، مطلب ایسے حالات پیچھے بنے کہ ان کی آزمائش ہوئی، ہم نے ڈال دیا، چونکہ ہر چیز کا اصل خالق اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ موقع کیوں دیتا ہے تاکہ پتہ چلے کچے اور پکے کون ہیں، من بعدی کا، آپ کے بعد، وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، اور گمراہ کر دیا اس کو سامری نے ان کو گمراہ کر دیا۔ یہ سامری کون تھا؟ کہا گیا ہے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے تھا، اور بعض حضرات نے تو کہا کہ یہ بھی اسی سال پیدا ہوا جس سال فرعون بچوں کو قتل کر رہا تھا۔ تو پھر کیا ہوا، اس کی والدہ نے اس کو کسی غار میں لے کر کے ڈال دیا تھا، اس لیے یہ بچ گیا،
اور دوسرے حضرات نے کہا کہ نہیں، یہ قبطیوں میں سے تھا، لیکن پہلی رائے زیادہ مضبوط کہ یہ قبطیوں میں سے نہیں تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا، واللہ عالم۔ لیکن قرآن پاک کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دل کے اندر ایمان نہیں اترا تھا، یہ کمزور آدمی تھا، دل میں ایمان نہیں اترا تھا، منافق قسم کا آدمی تھا، اور اسی طاق میں رہتا تھا کہ کس طرح قوم کو گمراہ کرے۔ فرجع، تو واپس لوٹے موسیٰ علیہ السلام الی قومہ، اپنے قوم کی طرف، غضبان، غصے سے بھرے ہوئے، غضبناک، اسفاً، افسوس کرتے ہوئے، کیا کیا قوم نے یہ۔ قال یا قوم، انہوں نے واپس پہنچے، فرمایا او میری قوم، الم یعدکم، کیا وعدہ نہیں کیا تھا تم سے ربکم، تمہارے رب نے، وعدن حسنا، اچھا وعدہ، یعنی میں تمہارے لیے تورات ہی تو لینے گیا تھا، اور اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تم کو تورات عطا کریں گے۔ افطال علیکم العہد، تو کیا لمبا ہو گیا علیکم، تم پر، العہد، زمانہ، کیا لمبی مدت ہوگی، 40 ہی تو دن تھے، کوئی اس سے زیادہ دن تو تھے نہیں، اتنے دن بھی تم برداشت نہیں کر سکے اور تم گمراہ ہو گئے۔ امرتم، یا تم نے ارادہ ہی کر لیا تھا، ان یحل، کہ اتر جائے یا واجب ہو جائے، علیکم، تم پر، غضب من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے غضب، فاخلفتم، تو تم نے مخالفت کی، موعدی، میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی۔ یہاں موعد کے معنی وعدہ، یعنی مصدر میمی۔ قالوا ما اخلفنا موعدک، انہوں نے کہا ما اخلفنا، ہم نے مخالفت نہیں کی، موعدہ کا، آپ کے وعدے کی، من ملکینا، اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے، مطلب کچھ حالات ہی حضرت ایسے بنے کہ ہم گمراہ ہو گئے، ورنہ ہم نے اپنے ارادے سے آپ کی مخالفت نہیں کی۔ کیا ہوا؟ وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا، لیکن حُمِّلْنَا، لادے گئے تھے ہم پر، اوزارن، بوجھ، من زینت القوم، لوگوں کی زینت میں سے، فَقَذَفْنَاهَا، تو ہم نے ان کو پھینکا، فَكَذَلِكَ، تو اسی طرح، القى السامری، سامری نے ڈالا، فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا، تو اس نے ان کے لیے بچڑا نکال لیا، بچڑا بنا دیا۔ یہ قوم کی زینت کا مطلب کیا ہے؟ تقریباً سمجھئے کہ 99 بلکہ 99.99% یہی تفسیر کرتے ہیں، اور یہی تفسیری روایتیں ہیں کہ وہ قبطیوں سے کچھ زیور لے کر کے آئے تھے۔ قبطیوں سے زیور کیسا لائے تھے؟ بعض حضرات نے بڑی کمزور بات لکھی، کہا کہ جب وہ ڈوب گئے تھے تو ان کے زیور بچ گئے تھے، وہ لائے تھے، مگر وہ تو بعد میں ڈوبے، یہ تو ادھر آ گئے، تو ان کے زیور کیسے انہوں نے لیے؟ وہ روایت مضبوط لگتی ہے، تاریخی روایت ہی ہے کیا کہ انہوں نے قبطیوں سے استعمال کے لیے زیور لیا تھا۔ کیوں استعمال کے لیے لیا تھا؟ چونکہ تیاری میں کچھ شور شغب بھی ہو سکتا تھا، تو ان کو شک نہ ہو جائے، تو انہوں نے کہا کہ کل ہماری عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، تو ایک دن استعمال کے لیے ہمیں زیور دے دیا جائے۔ اس پر بڑا اشکال ہوگا کہ جب فرعونیوں کے ساتھ ان کا یہ تعلق تھا کہ وہ اپنے آپ کو مالک اور ان کو غلام سمجھتے تھے، تو غلاموں کو زیور کیسے دے دیا؟ تو آپ کہیے کہ ابھی انسانیت ہی اتنی گری نہیں تھی۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی سزاؤں کی، غداریوں کی، ان کو سزا دینے کے لیے خیبر تشریف لے گئے، جنگ ہوئی، اتنی بڑی جنگ، مگر اس کے بعد سلام بالمشکم کی بیوی نے آپ کی دعوت کی، آپ نے دعوت قبول فرمائی۔ معلوم ہوا دعوت کا مسئلہ الگ ہے، جنگ کا مسئلہ الگ ہے، انسان اخلاق اور کردار سے ابھی اتنے گرے ہوئے نہیں تھے، وہ دیتے تھے ایک دوسرے کو زیور۔ یہ زیور انہوں نے لیے اور لے کر کے سیدھا ادھر آ گئے، لیکن اب احساس ہوا کہ کسی کا زیور ہے، نہ واپس پہنچا سکتے ہیں، وہ مر بھی گئے، وہ ڈوب گئے ہیں، خود اس کو رکھ نہیں سکتے۔ سامری نے زبردست تقریر کی کہ جب تک یہ پرایا مال ہے تمہارے پاس، تب تک اللہ کی مدد نہیں آ سکتی ہے۔ تھوڑے سے حضرات ہیں، میں نے کہا نا 99.99% یہی ہیں، تھوڑے سے کہتے ہیں کہ نہیں ان کے اپنے زیور تھے، واللہ اعلم۔ فقذفناها، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے وہ زیور پھینک دیے، فکذالک، تو اسی طرح، القى السامری، سامری نے بھی ڈال دیا۔ لیکن قوم نے جو زیور پھینکے ایک گھڑے کے اندر، بعض حضرات نے کہا حضرت ہارون علیہ السلام کے مشورے سے پھینکے تھے، واللہ عالم، لیکن بظاہر لگ رہا ہے یہ سامری نے سب کچھ کیا۔ اس کے لیے قرآن نے کہا قذفنا، اور جب جو سامری نے ڈالا اس کے لیے کہا القا، اس لیے امام بخاری نے کہا کہ یہاں القا کے معنی پھینکنا نہیں ہے، بلکہ ای صنع، ہم نے تو زیور پھینکے اور سامری نے ان زیوروں کو ڈھالا، اردو میں ڈالا نہیں بلکہ ڈھالا، یعنی اس کو پگھلایا اور پگھلا کر کے اس میں سے بچڑا بنا دیا۔ اردو تراجم میں سے سوائے شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن علیہ الرحمہ کے سوا کسی اور نے ڈھالے کا ترجمہ کیا ہو مجھے نظر سے نہیں گزرا، انہوں نے ترجمہ یہاں ڈھالا کیا ہے۔
فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، تو اسی طرح سامری نے اس کو ڈھال دیا، یعنی اس کو بچڑا بنا دیا۔ لیکن دوسرے حضرات نے یوں بھی ترجمہ کیا ہے کہ ہم نے تو وہ زیور ڈالا اور اسی طرح سامری نے بھی کچھ ڈالا، تو وہ کہتے ہیں کہ سامری نے وہ مٹی ڈالی جو اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا، تو نکالا اس نے لہم ان کے لیے عجلاً ایک بچڑا، جسدن جو صرف جسم ہی جسم تھا، یعنی کوئی حقیقی بچڑا نہیں بنا تھا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے گوشت پوست بھی بن گئے تھے، لیکن دوسرے کہتے ہیں کہ جسد کا لفظ بتا رہا ہے کہ نہیں، یہ صرف اس کا ڈھانچہ بنا تھا۔ لہو خوار، اس کے اندر بھیں بھیں کرنے کی آواز آتی تھی۔ فقالوا ھذا الہکم، خوار کے معنی بیل کی آواز۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا ھذا الہکم، یہ تمہارا معبود ہے، وَإِلَٰهُ موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کا معبود ہے۔ فَنَسِیَ، تو موسیٰ علیہ السلام بھول گئے، پتہ نہیں کہاں پہاڑوں میں خدا کو تلاش کر رہے ہیں۔ افلا یرون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا یرون، تو کیا دیکھا نہیں انہوں نے، اللہ یرجعو، کہ وہ واپس نہیں کرتا الیہم ان کی طرف، قولاً بات کو، یعنی اگر اس سے کوئی سوال کریں، اس سے کوئی بات پوچھیں، وہ اس کا جواب بھی نہیں دیتا ہے، اور پھر بھی اس کو خدا مان لیا۔ ولا یملک، اور وہ مالک نہیں ہے، لہم ان کے لیے، ذرًا کسی تکلیف کا، نہ ان سے کسی تکلیف کو ہٹا سکتا ہے، اگر پوجا نہ کریں تو کسی تکلیف میں مبتلا نہیں کر سکتا، ولا نفعا، اور نہیں طاقت رکھتا وہ نفع کی، اگر پوجا کریں تو کچھ دے نہیں سکتا۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ ہارون، سامری نے یہ سارا پنگا کیا، سب کچھ کیا، تو حضرت ہارون علیہ السلام نے منع کیوں نہیں کیا؟ تو قرآن پاک نے فوراً حضرت ہارون کی برات کا اظہار کیا، اور اس برات کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ آج کی بائبل میں بھی ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو بچڑے کی پوجا سے منع نہیں کیا، بلکہ نعوذ باللہ خود اس پوجا میں شریک ہو گئے۔ آج کی بائبل میں بھی ہے، تو قرآن اس کا رد کر رہا ہے۔ وَلَقَدْ قَالَ، اور یقیناً کہا تھا، لَهُمْ ان سے، ہارون، حضرت ہارون علیہ السلام نے، من قبل، اس سے پہلے، یا قومی، او میری قوم، انما فتنتم، بے شک تم کو آزمایا گیا ہے، بھی اس کے ذریعے سے، تم یہ بچڑا بنا، دیکھا جائے کہ کون اس کے پیچھے چلتا ہے اور کون اللہ کو مانتا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكُمْ، اور بے شک تمہارا رب، الرحمن، وہ بہت رحم کرنے والا ہے، جس نے تم پر کیا کیا رحم کیے، کن کن مصیبتوں سے تم کو نکال کے لایا۔ فَاتَّبِعُونِی، تو تم سب میرے پیچھے چلو، وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میری بات کو مانو۔ قَالُوا لَن نَّبْرَحَ، انہوں نے کہا کہ ہرگز ہم نہیں ٹلیں گے، علیہ، جمے رہیں گے اسی کے اوپر، عاکفین، گھیرا جمائے ہوئے، حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ واپس لوٹے موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ ہم پیچھے پڑ چکے سورہ اعراف میں کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اتنا سمجھایا کہ قریب تھا کہ لوگ ان کو قتل ہی کر ڈالتے، تو گویا انہوں نے اپنا پورا حق ادا کیا، مگر لوگ انہیں مانا نہیں، اور ایک بڑا طبقہ ان کے ساتھ جڑ گیا۔ اور قال یا ہارون، حضرت ہارون، موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو اپنے بھائی حضرت ہارون سے پوچھا، قال یا ہارون، فرمایا او ہارون علیہ السلام، ما منع، کس چیز نے روکا، کا آپ کو، اذ رأیت، جب دیکھا آپ نے، ہم ان کو، ضلوا، کہ یہ بھٹک چکے ہیں، اللہ تتبعنی، کہ آپ نے میری پیروی نہیں کی۔ اس کے دو معنی، ایک معنی یہ کہ میں نے جو آپ کو کہا تھا کہ قوم میں اصلاح کرتے رہنا، آپ نے وہ کیوں نہیں کی، اور یہ معنی بھی کہ پھر آپ میرے پاس طور پہاڑ پر کیوں نہیں آئے کہ یہ کام ہو گیا ہے اور قوم یہ کام کر رہی ہے۔ افعصیت امری، تو کیا آپ نے میرے حکم کی مخالفت کی۔ اس سے پہلے معنی زیادہ واضح ہوتے ہیں کہ آپ نے کیوں نہیں میری پیروی کی، میرا حکم کیوں نہیں مانا۔ قال یا ابن ام، حضرت ہارون نے فرمایا، او میری ماں کے بیٹے، پیچھے گزر چکا کہ ماں چونکہ سرچشمہ محبت ہے اس لیے ماں کا نام لیا، ورنہ باپ بھی دونوں کا ایک ہی تھا۔ اور میری ماں کے بیٹے، لا تاخذ بلحیتی، نہ پکڑیں آپ میری داڑھی کو، ولا براسی، اور نہ پکڑیں آپ میرے سر کو، انی خشیتو، بے شک میں ڈر گیا، ان تقولا، کہ آپ کہیں گے، فرقتا، تو نے جدائی ڈال دی، فرقہ بنا دی، تفرقہ ڈال دیا، بین بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے بیچ میں، ولم ترقب قولی، اور تو نے نہیں نگرانی کی، قولی، میری بات کی، تو نے نہیں خیال کیا میری بات کا۔ مطلب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تھا، اب اگر میں زیادہ سختی کرتا تو کچھ سامری کے ساتھ مل گئے اور کچھ میرے ساتھ مل جاتے، تو آپس میں دو فرقے بن کے جھگڑا ہو جاتا، یا یہ کہ اگر میں آپ کے پاس آتا تو پیچھے سے اس طرح جھگڑا ہو جاتا، اور آپ نے جاتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ قوم میں اصلاح کرتے رہنا، جھگڑا نہیں ہونے دینا۔ قال فما خطبک یا سامری، سورہ اعراف میں ہم پڑھ چکے، یہ بات سن کر موسیٰ علیہ السلام کا دل صاف ہوا، اور پھر اللہ سے اپنے لیے بھی دعا کی اور اپنے بھائی کے لیے بھی دعا کی، جس میں زیادہ تر حضرات نے کہا کہ بھائی کو صرف دلجوئی کے لیے اپنے ساتھ جوڑ لیا، ورنہ اس نے تو کوئی خطا نہیں کی تھی۔
اور اپنی لغزش کیا سمجھ رہے تھے وہ کہ جو بھائی کو ڈانٹا. قال فما خطبک، تو اب فرمایا او سامری ما خطبک، تیرا اصل معاملہ کیا ہے، اصل راز بتا، کیا چکر ہے تیرا. قال بصرت، اس نے کہا میں نے دیکھا، بما وہ چیز لم یبصروا جو نہیں دیکھی، بھی وہ بات اوروں نے، لوگوں کو ایک مجھے بات دکھائی دی جو اوروں کو دکھائی نہیں دی. اور بعد نے یوں ترجمہ کیا مجھے کچھ ایسا سجھائی دیا جو اوروں کو سجھائی نہیں دیا، یعنی میری سمجھ میں ایک بات آئی. کیا ہوا؟ فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، تو میں نے رسول کے نشان میں سے قبضۃ ایک مٹھی، قبضت لے لی، ایک مٹھی لے لی رسول کے نشان میں سے. تو رسول کس کو اس نے کہا؟ تقریباً تمام مفسرین اس پر متفق ہیں کہ وہ رسول کہہ رہا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو. تو کیا مطلب اس کے اثر میں سے ایک مٹھی لی؟ کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آج انسانی شکل میں گھوڑے پر سوار ان کے آگے آگے تھے. سامری نے دیکھا کہ جہاں ان کے گھوڑے کا پاؤں پڑتا ہے وہاں سبزہ اگ جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ اس کا مطلب کہ اس مٹی میں کوئی خاص اثر ہے. میں نے ایک مٹھی مٹی لے لی، فنبذتها، تو میں نے اس مٹی کو پھینکا. وکذالک سولت لی نفسی، اور اسی طرح سولت گھڑ لی تھی، لی میرے لیے، نفسی میرے نفس نے ایک بات. تو میں کہہ رہا ہوں کہ جمہور مفسرین بلکہ کہیے کہ تقریباً سارے کے سارے یہی کہتے ہیں کہ وہ مٹی ڈالی اور اس کی وجہ سے اس میں سے بیں بیں کی آواز آنے لگی. اسی وجہ سے بعض پھر آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ واقعتاً وہ گوشت و پوست کا بچڑا بن گیا تھا. لیکن ایک طبقے نے مخالفت بھی کی. ہماری اردو تفاسیر میں تفسیر حقانی ہے مولانا حقانی صاحب کی، انہوں نے بڑی سختی سے مخالفت کی. انہوں نے فرمایا یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ حقیقی بات نہیں بیان کر رہا ہے، یہ جھوٹی بات کہہ رہا ہے اور اپنے کام کے لیے کوئی بہانہ تلاش کر رہا ہے. ورنہ اس نے جو کچھ کیا تھا وہ کیا کیا تھا کہ بچڑے کے سوراخ ایسے رکھے تھے کہ ایک طرف سے ہوا گھستی تھی دوسری طرف سے نکلتی تھی، اس میں سے بھیں بھیں کی آواز آتی تھی. اور وہ کوئی بچڑا نہیں بنا تھا، جسدن ایک ڈھانچہ تھا، اس کے سوا کچھ نہیں تھا. قال فاذهب، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جا. فإن لك، تو بے شک تیرے لیے ہے، فی الحیات زندگی میں، ان تقولا کہ تو کہے گا لا مساس، چھونا نہیں. ایسی کوئی اس کو بیماری لگی کہ جب اس کو کوئی چھوتا تھا تو اس کے جسم کو آگ لگ جاتی تھی، بلکہ چھونے والے کے جسم کو بھی آگ لگ جاتی تھی. بلکہ بعض نے کہا کہ جب اس کے کوئی قریب ہوتا تھا تبھی اس کو آگ لگ جاتی تھی. تو یوں جنگلوں میں بھاگتے رہا اور یوں ہی مر گیا. اللہ کیا دکھانا چاہتا تھا کہ جو بندوں کو اس طرح گمراہ کرے وہ انسانوں کے بیچ میں رہنے کے لائق نہیں ہے. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا، اور یہ تیری دنیا کی سزا ہے، اصل تیرے لیے موعدن ایک وعدہ پورا ہونے کا وقت ہے. لن تخلفہ، ہرگز تیرے ساتھ اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی، وہ ہے جہنم کا وعدہ. وانظر، اور دیکھ تو الی الہک، اپنے معبود کو جس کو تو نے خدا بنایا ہوا تھا، اس بچڑے کو، الذی ظلت علیہ عاکفا، جس کے اوپر تو دن بھر جمع ہوا تھا، ظلتا مسلسل رہا تو علیہ اسی پر، عاکفا گھیرا جمائے ہوئے. لنحرقنہ، ضرور ہم اس کو جلائیں گے، ثم لننسفنہ، پھر بہا دیں گے اس کی راکھ کو، فی الیم، سمندر میں، نسفا راکھ بنا کر کے اس کو بہا دیں گے. اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ سونے کا بچڑا تھا وہ تو پگھل کر کے پانی بنا ہوگا، تو راکھ کیوں کہا؟ تو یہ بھی ہو سکتا ہے معجزے سے راکھ ہو گیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ملائی ہوئی ہوں گی. انما الہکم اللہ، بے شک تمہارا معبود بچڑے شچڑے نہیں ہیں. اس بچڑے کے بعد فرمایا تمہارا معبود اللہ ہو، وہ اللہ ہے، الذی لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا ہو سوائے اس کے، وسع کل شیء، چھایا ہوا ہے وہ کل شیء ہر چیز کے اوپر، علما علم کے اعتبار سے. کذالک نقص علیک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تمام ہوا اور سورت مکی ہے اور مکہ میں آپ کو یہ قصہ سنایا گیا اور یہ یہودیوں کے راز سے بھی واقف کرایا گیا. میں نے کہا اس کے پیچھے راز تھا کہ صحابہ کرام کی یہ تربیت ہو کہ ان فرعونوں کا بیڑا غرق ہو جائے گا، ان سے نجات ملے گی، مگر اس کے بعد ایمان پر قائم رہنا، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. اور اس وجہ سے بھی چونکہ ہجرت پیش آنی ہے اور آپ مدینہ تشریف لے جائیں گے جہاں بھاری تعداد یہودیوں کی ہے، اور یہودی آپ سے آ کر کے بحث بھی کریں گے اور دین کی مخالفت بھی کریں گے، تو ان کے رازوں سے پہلے ہی واقف کیا گیا. کذالک نقص، اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں علی کا آپ کے سامنے، من انبائی، خبروں میں سے، ما ان لوگوں کی، قد سبق جو پہلے گزر گئے. یعنی ما معنی میں اگر من کے ہو تو زیادہ آسان، یا وہ خبریں قد سبق جو پہلے گزر گئیں. اب ما اپنے معنی میں، وقد آتیناک، اور یقیناً ہم نے دیا آپ
کا آپ کو ملا دننا اپنی جانب سے ذکرن ایک نصیحت، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی تھی، طور پر گئے اعتکاف کیا، ہم نے آپ کو ذکر عطا فرمایا، قرآن پاک عطا فرما دیا۔ من اعرضا، جو کوئی منہ موڑے گا عنہ اس سے، فإنہ تو بے شک وہ یحمل اٹھائے گا یوم القیامتی قیامت کے دن وزرن ایک بوجھ اٹھائے گا، کس کا بوجھ؟ گناہوں کا بوجھ، خالدین فیہا فیہ ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ، فیہ اسی میں، کس میں؟ جو بوجھ اٹھائیں گے اس کے نتیجے میں جہنم، اس میں رہیں گے۔ وساء اور کتنا برا ہوگا لہم ان کے لیے، یوم القیامتی قیامت کے دن، حملن وہ بوجھ جو گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے، کتنا برا بوجھ ہوگا۔ یوم ینفخ فی الصور جس دن پھونک ماری جائے گی، فی الصور سور میں۔ سور کیا ہے؟ حدیث میں حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر فرماتے ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ایک چیز لے کر کے کھڑے ہیں جو سینگ کی طرح ہے، اور منتظر ہیں، انتظار میں کھڑے ہیں کہ کب حکم ملے کہ میں اس میں پھونک ماروں، اور جیسے پھونک ماریں گے تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ مگر یہ کتنا بڑا سینگ ہے، ایک روایت میں فرمایا زمین و آسمان کے بیچ کی خلا سے زیادہ اس کا منہ بڑا ہے۔ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ اور ہم جمع کریں گے جرم کرنے والوں کو، یومئذ اس دن، زرقا اس حال میں کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، ازرق کی جمع زرقا، اور بعد نے کہا کہ وہ خود نیلے پڑے ہوئے ہوں گے، لیکن پہلی بات زیادہ مناسب، کیوں؟ اس لیے کہ عرب کے لوگوں کی جنگ رہتی تھی رومیوں سے، اور رومی جو ہے وہ نیلی آنکھوں والے ہوتے تھے، اس لیے ان کے ہاں نیلی آنکھوں والا عیب کے طور پر بولا جاتا تھا۔ یومئذ زرقا اس حال میں کہ ان کی آنکھیں نیلی پڑی ہوں گی، جسم منہ کالے اور آنکھیں نیلی، یتخافتون چپکے باتیں کریں گے، بینہم آپس میں، کیا کر رہے ہوں گے جہنمی لوگ؟ اللہم احفظنا، الا بستم آپس میں کہیں گے نہیں ٹھہرے تم، الا عشرا مگر 10، کہاں نہیں ٹھہرے؟ قبر میں یا دنیا میں، یا قبر اور دنیا یعنی عالم میں برزخ اور دنیا کی ساری زندگی ملا کر کہیں گے ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ 10 دن سے زیادہ نہیں تھے۔ اور اللہ بتانا کیا چاہتا ہے کہ اتنی تھوڑی سی زندگی ہے آخرت کے مقابلے میں، مگر اس زندگی کے لیے آخرت کو برباد کر بیٹھے۔ فرمایا پہلے کہیں گے 10، اس کے بعد سنو، نحن اعلم ہم خوب جانتے، بما اس چیز کو، یقولون جو وہ کہہ رہے ہوں گے، اذ یقول یاد کرو جب کہے گا، امثلہم ان میں سے وہ شخص جو زیادہ مثالی ہوگا، طریقتاً راستے کے اعتبار سے، یعنی جو سب سے زیادہ سمجھدار اور پڑھا لکھا مانا جائے گا، وہ کہے گا ارے چپ 10 دن ٹھہرے تھے، الا بستم نہیں ٹھہرے تھے تم دنیا میں، الا یومن مگر ایک دن۔ اور پھر ایک تیسرا اٹھے گا، وہ یہاں نہیں، وہ سورہ نازعات میں وہ کہیں گے عشیۃ او ضحاھا، چپ یار پورا دن کہاں رہے تھے، یا تو صبح کو تھوڑی دیر یا شام کو تھوڑی دیر۔ وَيَسْأَلُونَكَ جب قیامت کا تذکرہ ہوا تو مکہ کے لوگ حیران ہوتے تھے، کہنے لگے آپ کہتے ہیں کہ زمین تباہ و برباد ہو جائے گی، یہ مکہ کے سخت اور سولڈ پہاڑ یہ بھی ختم ہو جائیں گے؟ وَيَسْأَلُونَ اور وہ پوچھتے ہیں کا آپ سے عن الجبال پہاڑوں کے بارے میں، فَقُلْ تو آپ فرمائیے يَنْسِفُهَا ریزہ کرے گا، ہاں ان کو ربی میرا رب، نصفاً بالکل ریزہ کر کے اڑا دے گا، اس کو ریت کی طرح، راہ کی طرح یہ ہو جائیں گے۔ کل آیا کہ پہاڑوں کو چلایا جائے گا، یسیر الجبال، تو میں نے وہیں بتایا تھا کہ ساری آیتیں جوڑ کر لگتا ہے کہ پہلے چلایا جائے گا، پھر اڑایا جائے گا، اور پھر کوٹ کر کے ریت بنا دیا جائے گا۔ فَيَذَرُهَا تو چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ، ہاں اس کو، کس کو؟ پہاڑوں کی جگہ کو یعنی زمین کو، قاعن ایک میدان بنا کر، صفصفاً جو بالکل چٹیل ہوگا، ہموار ہوگا، صفصفا ہموار میدان، اور قاعن آج قان حال کو کہتے ہیں، سیدھا لمبا چٹیل میدان، لا ترا تو نہیں دیکھے گا، فیہا اس میدان میں، عوجن کوئی ٹیڑھا پن، نہ اس میں کوئی خم نظر آئے گا، ادھر ادھر جیسے راستوں میں موڑ ہوتے ہیں، ولا امتا اور نہیں دیکھے گا تم کوئی اونچائی، نہ اونچ نیچ ہوگی اور نہ کوئی ٹیڑھ ہوگا۔ اللہ اکبر، یوں انسان مالک الملک کی بارگاہ میں حاضر، لا ترى فيها عوجا ولا امتا، یومئذ اس دن، یتبعون وہ پیچھے چلیں گے، الداعی بلانے والے کے، کون؟ ایک فرشتہ آواز لگائے گا، او تمام دنیا جہان کے مردوں، او بکھری ہوئی ہڈیوں، او بکھرے ہوئے بالوں، او بوسیدہ ہڈیوں، چلو رب کی عدالت کی طرف۔ تو وہ پیچھے چلیں گے اس آواز لگانے والے کے، لا عوج لہ اس آواز لگانے کے لیے کوئی ٹیڑھ نہیں ہوگا۔ ٹیڑھ ہونے کا مطلب
کہ سیدھے اس کی طرف دوڑیں گے، کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ ادھر ادھر ہو سکے۔ وخشعت، اور پست ہو جائیں گی الاصوات، آوازیں، للرحمن، رحمان کے لیے، دہشت اور خوف کا ماحول، منہ سوکھ جائیں گے، کوئی بول ہی نہیں سکے گا۔ فلا تسمعوا، اے قرآن سننے والے تو نہیں سنے گا، الا ہمسا، سوائے پاؤں کی آہٹ کے۔ ہمس کہتے ہیں اونٹ کے پاؤں کی آہٹ کو، چونکہ اونٹ جو چلتا ہے سب سے کم آواز ہوتی ہے، اس کے پاؤں کے نیچے بہت زیادہ موٹا، ایک طرح سے گدی کی طرح چربی ہوتی ہے تاکہ وہ زخمی نہ ہو جائے، اس لیے آواز کم ہوتی ہے، اتنی آواز بھی نہیں ہوگی۔ یومئذ، اس دن، لا تنفع، نہیں فائدہ دے گی، الشفاعت، سفارش، الا، آگے اس آدمی کی سفارش اور اس آدمی کو سفارش، دونوں معنی ہو سکتے ہیں، دونوں کیے گئے۔ لا تنفع، فائدہ نہیں دے گی، الشفاعت، سفارش، الا، مگر اس آدمی کی سفارش، من اذینا، اجازت دے گا، حکم دے گا، لہو، جس کو، الرحمن، بہت رحم کرنے والا، ورضیہ، اور پسند کرے گا اللہ، لہو، اس کی، قولا، بات کو، اس کی بات کو پسند کرے گا، یعنی دنیا میں اس نے حق بات کا جو اقرار کیا وہ اللہ کو پسند ہوگی، اور وہاں اس کی شفاعت کرے گا جس کی اللہ چاہے گا۔ دوسرا معنی، لا تنفع الشفاعت، سفارش نفع نہیں دے گی، الا من، مگر اس آدمی کو سفارش نفع دے گی جس کے لیے اللہ حکم دے گا کہ اس کی سفارش کرو، اور اس کی بات کو، اس کے عقیدے کو اللہ نے پسند کیا ہوگا۔ یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو کچھ انسانوں کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ انسانوں کے پیچھے ہے، یعنی کس نے کون سی بات کہی، اللہ سے کسی کی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ولا یحیطون، اور وہ نہیں گھیر سکتے ہیں بھی، اس کو، علما، علم کے اعتبار سے، انسان اللہ کو نہیں گھیر سکتے، اس کے علم میں سے کسی چیز کو اپنے احاطے میں نہیں لا سکتے، مگر انسانوں کی کوئی بات اس سے چھپی ہوئی نہیں۔ وعنت الوجوہ، اور جھک جائیں گے، الوجوہ، چہرے، للحی، اس ذات کے لیے جو زندہ رہنے والا ہے، القیوم، جو انتظام کرنے والا ہے، بہت قائم رہنے والا، یعنی جس کی وجہ سے ساری کائنات قائم ہے، اسی کا ترجمہ کرتے ہیں جو سب کا انتظام کرنے والا، سب کو قائم کرنے والا۔ وقد خوابا، اور یقیناً نامراد ہو جائے گا، من، وہ شخص، حمل ظلما، جس نے اٹھایا ظلم کو، اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے، شرک کرنے والا برباد ہوگا اور ہر ظالم ناکام ہو جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ، اور جس نے عمل کیا ہوگا، من الصالحات، نیکی میں سے، وَهُوَ مُؤْمِن، اس حال میں کہ وہ مومن بھی ہو، فلا يخاف، تو نہیں ڈرے گا وہ، ظلمن، ظلم سے، ولا حزمن، اور نہیں ڈرے گا وہ کمی سے، مطلب اس سے بھی نہیں ڈرے گا کہ اس پر وہاں زیادتی ہی کی جائے، اس سے بھی نہیں ڈرے گا کہ وہاں نقصان اٹھائے، یعنی جو نیکی نہ، جو گناہ نہ کیا ہو اس کی سزا ملے، ایسا بھی غم نہیں، اور جو نیکی کی ہو اور وہ نیکی خراب ہو جائے اور اس کا ثواب نہ ملے، ایسا بھی نہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ، اور اسی طرح، کس طرح، جس طرح پچھلی کتابیں اتری، تورات و انجیل و زبور اتری، كَذَلِكَ، اسی طرح، أَنزَلْنَاهُ، اتارا ہم نے اس کو، قرآناً، پڑھی جانے والی چیز بنا کر، عربین، عربی زبان میں، وصرفنا، اور گھما پھرا کر ہم نے تفصیل سے بیان کیا، فیہ، اس میں، من الوعید، دھمکیوں کو بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اور وعدوں کو بھی، یعنی اللہ کے ماننے پر اور اس کے حکموں پر چلنے پر کیا ملے گا، ان وعدوں کو بھی کھول کر بیان کیا، جو نہیں مانے گا تو اس کو کیا سزا ملے گی، ان دھمکیوں بھی کو بھی کھول کر بیان کیا، وعید کے معنی وعدہ بھی اور دھمکی دونوں، لعلہم، تاکہ وہ، یتقون، بچ جائیں، کس سے؟ اللہ کی نافرمانی کرنے سے، نافرمانی کر کے جہنم میں جانے سے بچ جائیں، او یحدثو، یا پیدا کر دے وہ، لہم، ان کے لیے، ذکرا، نصیحت کو، قرآن پاک ان کے اندر نصیحت کو پیدا کرے، فکر ہو جائے آخرت کی تیاری کی۔ فتعال اللہ، تو بلند و بالا ہے اللہ، الملک، جو بادشاہ ہے، الحق، برحق، وہ بلند و بالا ہے اس سے جن چیزوں کو وہ اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، اور آپ قرآن پاک کے ساتھ جلدی نہ کیجئے، مطلب بیچ میں یہ بات کہاں سے آ گئی؟ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن پاک اترتا تھا تو آپ اس کو جلدی یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ کہیں بھول نہ جائے، تو یہ مضمون قرآن پاک کا چل رہا ہے کہ ہم نے اس کو قرآن پر عربی زبان میں
قرآن عربی بار بار پڑھنے والی چیز بنایا اور اس میں ہر چیز کو کھول کھول کر کے بیان کر دیا، اور جو شرک کرتے تھے اللہ کے ساتھ اس کے لیے بیان کر دیا کہ اللہ اس سے بلند و بالا ہے، بادشاہ ہے، برحق ہے۔ یہ قرآن پاک کا کمال تھا، بہت عظیم اللہ کا احسان ہے بندوں کے اوپر۔ اسی کے بارے میں فرمایا کہ اس کو جلدی لینے کے لیے، یاد کرنے کے لیے آپ جلدی نہ کیجیے۔ من قبل، اس سے پہلے، ان یقضا، کہ پورا کیا جائے، الیک، آپ کی جانب، وحیہ، اس کی وحی کو۔ اور پھر سورہ قیامہ میں آ جائے گا کہ آپ کو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارے ذمے ہے آپ کے سینہ مبارک میں اس کو جمع کرنا، پھر ہمارے ذمے ہے آپ کی مبارک زبان پر اس کو جاری کر دینا، ثم ان علینا بیانا، پھر ہمارے ذمے ہے اس کے مضامین کو آپ کے دل کے اندر اتار دینا اور اس کے رازوں اور حکمتوں کو بتا دینا۔ بس آپ ایک کام کریں، یہاں یہ فرمایا وقل، آپ فرما دیجئے ربی، اے میرے رب، زد، زیادہ کر تو نہیں مجھ کو علما، علم کے اعتبار سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم ایک سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب کہ ہر آدمی کو اس کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہیے اور مرتے دم تک پڑھتے رہنا چاہیے، کچھ نہ کچھ سیکھتے رہنا چاہیے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگردوں میں ان کے لیے لکھا ہے کہ آخری مسئلہ پوچھ رہے تھے کہ یہ بتاؤ کہ رمی کرنا سواری پر افضل ہے کہ پیدل رمی کرنا افضل ہے، یعنی حج کے موقع پر؟ تو پھر خود ہی فرمایا کہ پہلے 2 دنوں میں پیدل اور تیسرے دن میں سواری پر، اور بس یہ کہا اور انتقال ہو گیا۔ وَلَقَدْ أَعِدْنَا، اور یقیناً ہم نے عہد لیا تھا، اِلَىٰ آدم، حضرت آدم علیہ السلام سے، من قبل، اس سے پہلے، مطلب اب یہ تم سے عہد لیا، اس سے تم سے پہلے بنی اسرائیل سے لیا دین پر چلنے کا، ان کا حشر تم نے دیکھا، ان سے پہلے ہم نے آدم علیہ السلام سے عہد لیا۔ مطلب کیا ہے کہ تم پختہ ہو کر کے دین پر عمل کرنے کے لیے ذہن و دماغ کو تیار کرو۔ آدم علیہ السلام سے کیا عہد لیا تھا؟ وہی کہ ایک درخت کو کے پھل نہیں کھائیے، اور کسی کے بھی کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں۔ فنسیا، تو آدم علیہ السلام بھول گئے، کہیں تم نہیں بھول جانا۔ نسیا، انسان کی فطرت میں یہ کمزوری ہے کہ بھولتا ہے وہ، اور آدم علیہ السلام کیا بھولے؟ گویا وہ سارے سوالوں کا یہاں جواب ہو گیا کہ نبی تھے، اللہ نے منع کیا تھا، کیوں ایسا کیا؟ فرمایا بھول گئے تھے۔ کس کو بھول گئے تھے؟ بعض نے کہا اس بات کو ہی بھول گئے کہ درخت کے کھانے سے منع کیا تھا، بعض نے فرمایا اس کو بھول گئے کہ شیطان دشمن ہے، بعض نے کہا کہ اس کو بھول گئے کہ منع کیا تھا ایک درخت سے، انہوں نے سمجھا دوسرا درخت، تو جس سے منع کیا تھا اس کو بھول گئے اور اسی کو کھا لیا، وہ دوسرے کو سمجھتے رہے۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور نہیں پایا ہم نے ان کے لیے پختہ ارادہ۔ اس کی 2 تفسیریں، ایک تفسیریں یہ کہ انہوں نے وعدہ تو کیا تھا مگر اس وعدے پر پورا نہیں اتر سکے، تو اے ان کی اولاد، تم اپنے وعدے پر پورا اترنے کی کوشش کرو۔ لیکن دوسرا ترجمہ اس کا زیادہ مناسب ہے، وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے عذر پیش فرما رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام اگر اس وعدے پر نہیں اترے تو اس کی وجہ کیا تھی؟ نسیہ، بھول گئے تھے، اور دوسری بات کہ ہم نے ان میں پکا ارادہ نہیں پایا تھا، یعنی جان بوجھ کر کے الیاذ باللہ کوئی اللہ کی نافرمانی کرنا نہیں چاہتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور یاد کرو جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، اسجدوا، سجدہ کرو تم لی آدم، آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کر دیا۔ فقلنا، تو ہم نے کہا یا آدم، اے آدم علیہ السلام، ان ھذا عدو لک، بے شک یہ آپ کا دشمن ہے، ولزوجک، اور آپ کی بیوی کا دشمن ہے، فلا یخرجن، تو چاہیے کہ نہ نکال دے وہ، کما، تم دونوں کو، من الجنت، جنت سے، فتشقا، تو آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ کو بھی نکالے اور آپ کی بیوی کو بھی نکالے، آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ مشقت میں کیسے؟ کہ یہاں جنت میں آپ کا دیکھو کیا حال ہے، ان لک اللہ تجوع، بے شک آپ کے لیے ہے جنت میں یہ کہ لا تجوع فیہا، آپ کو اس میں بھوک نہیں لگتی، ولا تعرا، اور آپ ننگے نہیں ہوتے، یعنی آپ کو کپڑوں کی ضرورت نہیں، وانک، اور بے شک آپ کی حالت یہ ہے کہ لا تظمؤ، آپ پیاسے نہیں ہوتے، فیہا، اس میں، ولا تضحا، اور آپ کو دھوپ نہیں لگتی ہے۔ اگر یہ دانہ کھاؤ گے دنیا میں جانا پڑے گا، پھر آپ کو بھوک بھی لگے گی، اس کے لیے محنت سے کھیتی کرنی پڑے گی، پھر آپ کو کپڑوں کی ضرورت پڑے گی، اس کے لیے پھر کپڑے بھی خریدنے پڑیں گے۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤْ، یہاں آپ کو پیاس نہیں لگتی ہے، دنیا میں پیاس لگے گی، اس کے بجھانے کے لیے مشقت اٹھانی پڑے گی۔ وَلَا تَضْحَىٰ، یہاں دھوپ نہیں لگتی ہے، دنیا میں دھوپ لگے گی، اس کے لیے مکان بنانا پڑے گا، تو پھر آپ مشقت میں پڑ جائیں گے۔
اور تفسیریں بھی کی گئیں لیکن یہ زیادہ مناسب. فوسوس الیہ الشیطان، تو وسوسہ ڈالا الیہ ان کی جانب الشیطان، شیطان نے. کیسے وسوسہ ڈالا؟ پیچھے میں تفصیل بتا چکا. شیطان وہاں سے نکل چکا تھا، اس نے دنیا سے وسوسہ ڈالا. وسوسہ کہتے ہی اس کو ہے جو دور سے ڈالا جائے. قال یا آدم، اس نے کہا اے آدم علیہ السلام، هل ادلک، دیکھیے وہ بائبل میں تھا نا کہ اس نے پہلے حضرت حوا کو گمراہ کیا، نعوذ باللہ، اور پھر حضرت حوا نے حضرت آدم کو تیار کیا. سورہ اعراف میں ہم نے پڑھا، سورہ بقرہ میں پڑھا کہ دونوں کو یہاں فرمایا کہ چلو دونوں کو تو کیا، ابتدا کہاں سے کی؟ ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے. یہ بات میں اس لیے زور دو کر بیان کرتا ہوں. ہمارے بھی بعض حضرات مطالعہ نہیں کرتے، معلوم نہیں کیا وجہ، وہ بھی کہتے رہتے ہیں کہ یہ سب کچھ شیطان نے حضرت حوا سے کروایا. قال یا آدم، فرمایا اے آدم علیہ. ہماری تفسیروں میں بھی اس طرح کی کچھ کمزور باتیں ہیں، لیکن تفسیروں میں بہت اس طرح کی کمزور باتیں آتی ہیں. ہر بات کو ماننا ضروری نہیں ہے، اور بعض دفعہ مفسرین یہ چیزیں سب نقل کرتے رہتے ہیں، یہ بھی کہا گیا، یہ بھی کہا گیا، یہ بھی کہا گیا. وہ سارا تھوڑا ماننا ضروری ہے، اس کو تولنا ہے. اگر وہ قرآن و حدیث کے اوپر اترے گا تو ماننا ہے. قال یا آدم، اس نے کہا او آدم علیہ السلام، هل ادلک، کیا میں آپ کو بتاؤں، علی شجرۃ الخلد، ہمیشگی کے درخت کو بتاؤں، یعنی ایسا درخت کہ جس کو کوئی کھا لیتا ہے تو پھر وہ ہمیشہ ہمیش رہتا ہے. ہمیشہ ہمیش رہنے کا مطلب یا تو ہمیشہ زندہ رہتا ہے، یا یہ ہے کہ ہمیشہ جنت میں رہتا ہے. وہ ملکن، لگتا ہے کہ ہمیشہ جنت کی بات کر رہا ہے. اور کیا میں آپ کو بتاؤں، ملکن، ایسی بادشاہی، لا یبلا، جو کبھی پرانی نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا، قسم کھا کر کے کہہ رہا ہے، وقاسمہما، گزر چکا دونوں کے لیے قسمیں بھی کھائیں. انہوں نے کہا جھوٹ کہاں بولے گا، اور قرآن پاک نے کہا کہ نسیا، بھول گئے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کوئی ارادے سے غلطی نہیں کی تھی، اور یہ سب کچھ جنت میں ہو رہا تھا. دنیا میں کسی نبی سے کبھی کوئی لغزش نہیں ہوتی ہے، نبوت سے پہلے بھی معصوم اور نبوت کے بعد بھی معصوم. اور جو ان کی لغزش بیان ہو جاتی ہے، جس کے لیے وہ بخشش مانگتے ہیں، وہ ان کے مرتبے کے اعتبار سے ہوتی ہے، حقیقت میں وہ لغزش نہیں ہوتی ہے. فَأَكَلَا، تو کھایا دونوں نے، منہا، اس میں سے، فَبَدَتْ، تو ظاہر ہوا، لہما، ان دونوں کے لیے، سوآتہما، دونوں کی شرمگاہیں. سوآت کے لفظ معنی بری لگنے والی چیز، چونکہ سطر کے مقامات اگر کھل جائیں تو برے لگتے ہیں، گویا ان کا چھپا رہنا ہی اچھا لگتا ہے، اس لیے کہا کہ دونوں کی بری لگنے والی چیز. واتفقا، اور شروع کیا دونوں نے، یخصفان، اس حال میں کہ وہ چپکانے لگے، علیہما، اپنے اوپر، من ورق الجنہ، جنت کے پتوں کو. وعصا آدم، اور نافرمانی ہو گئی آدم علیہ السلام سے، ربہ، اپنے رب کی، فغوا، تو وہ پھسل گئے. کیسے پھسلے میں نے بتا دی تفصیل. ثم اجتباہ، لیکن پھر چن لیا ان کو، ربہ، ان کے رب نے، فتابا، تو توبہ قبول کر لی، علیہ، ان کی، وہدا، اور ان کو ہدایت دے دی. کیسے؟ وہ سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہم. فتلقى آدم من ربہ، آدم علیہ السلام نے کچھ کلمات اپنے رب سے سیکھے، اور کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اور ان کلمات کے ذریعے سے ان کی توبہ قبول ہوگی. قال اہبطا، پھر اللہ نے فرمایا اترو تم دونوں، منہا، اس میں سے. دیکھیے اس ترتیب سے یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ توبہ کہاں قبول ہو چکی ہے؟ جنت میں. اس کے بعد کہا جا رہا ہے اہبطا، تم دونوں اترو. تو میں نے کہا کچھ حضرات نے کہی یہ بات، لیکن قرآن کے انداز سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ توبہ سب کچھ ہو چکا. البتہ پھر ان کو کیوں اتارا گیا؟ فرمایا گیا کہ اس درخت کہ غلطی تو معاف ہو گئی، مگر اس کے کھانے کا یہ نتیجہ ضرور نکلے گا کہ تم کو یہاں سے جانا پڑے گا. یوں سمجھیں کہ کوئی خودکشی کرنا چاہتا تھا، زہر کھایا، اس کے بعد احساس ہوا کہ خودکشی کرنا تو بہت بڑا جرم ہے، تو بڑی سچی توبہ کی، اس نے پکی توبہ کی، مگر ایک زمانے تک علاج کراتا رہا، آخر اسی زہر کی وجہ سے مر گیا. تو کیا کہیں گے کہ زہر نے اپنا اثر تو دکھایا، مگر خطا تو معاف ہو چکی ہے. قال اہبطا، فرمایا اترو تم دونوں، اور پیچھے گزر چکا سارے کے سارے اترو، یعنی تم بھی اور تمہاری اولاد بھی. منہا جمیعا، یہاں سے سارے اترو. بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کا دشمن ہوگا، اولاد اولاد کی دشمن، اور تم ابلیس کے دشمن، اور ابلیس تمہارا دشمن. فإما یاتینکم، پس اگر یہ بات ہو، یاتین، آئے گی، کم، تمہارے پاس، تمہارے سے مراد اب جمع ہے، یہ اے آدم علیہ السلام کی اولاد، منی، ہماری طرف سے، ہدن، ہدایت. فمن اتبع، تو جو کوئی پیچھے چلے گا، ہدا، یا میری ہدایت کے، فلا یضل، تو نہیں وہ بھٹکے گا، ولا یشقى، اور نہیں وہ مشقت میں مبتلا ہوگا، جہنم میں نہیں جائے گا. جو میری ہدایت پر چلے گا، میں پیچھے سے ہدایت بھیجتا رہوں گا، یہ کے بعد دیگر انبیاء کرام آتے رہیں گے.
ومن اعرض، اور جو منہ موڑے گا عن ذکری، میرے یاد سے، یعنی میں نے ہدایت بھیجی، نبی بھیجے، لیکن کسی نے منہ موڑ لیا، فإن لہ، تو بات یہ ہے کہ ہوگی اس کے لیے معیشتا ضنکا، تنگی کی زندگی۔ ضن کا عجیب لفظ ہے، عام تنگی، عام موقع پر تنگی کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے، وہ تنگی کہ آدمی کے پاس سب کچھ ہو مگر وہ پریشان ہو۔ دنیا میں تو یوں تنگ رہے گا، وَنَحْشُرُهُ، اور جمع کریں گے ایسے لوگوں کو ہم یوم القیامت، قیامت کے دن، اعما، اس حال میں کہ وہ اندھا ہوگا۔ قال ربی لما حشرتنی، وہ عرض کرے گا، ہے میرے رب، لما حشرتا، کیوں جمع کیا تو نے، نی مجھ کو، جمع کیا یعنی لوگوں کے ساتھ مجھے اکٹھا کیا، اعما، اس حال میں کہ میں اندھا ہوں، حالانکہ دنیا میں تو قد کنت بصیرا، حالانکہ میں تھا دیکھنے والا۔ اور یہ محشر کے میدان میں جب اس کو اٹھایا جائے گا اس وقت اندھا ہوگا، اس کے بعد جب محشر میں پہنچیں گے اور جہنم کے کنارے پر پہنچیں گے تو ہم ابھی پڑھ چکے سورہ کہف میں کہ وہاں سب کو نظر آئے گی، جنت اور جہنم سب کچھ دکھائی دے گا۔ قال کذالک، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محشر کے مختلف احوال کا تذکرہ ہوتا ہے، کبھی کوئی حالت ہوتی ہے، کبھی کوئی حالت ہوتی ہے، اسی میں آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ مثلا کبھی کہا جاتا ہے کہ منہ پر مہر لگ جائے گی، کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ کبھی ہوتا ہے مشرک بات کریں گے، کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ متضاد باتیں، فرمایا کبھی اجازت ہوگی بولنے کی اور کبھی اس سے منع کر دیا جائے گا۔ قال رب لما حشرتنی اعما، وہ کہے گا اے میرے رب تو نے کیوں مجھ کو جمع کیا اعما، اندھا بنا کر، وقد کنت بصیرا، حالانکہ میں دیکھنے والا تھا۔ قال کذالک، اللہ فرمائے گا اسی طرح مطلب ایسا ہی ہونا چاہیے، اتت کا آیاتنا، آئی تھی تیرے پاس آیاتنا، ہماری آیتیں، فنسیتہا، تو ان کو بھول گیا تھا، ان پر کوئی دھیان نہیں دیا تھا۔ بھول جانے کا مطلب تو نے یہ نہیں کہ یاد کیا پھر بھول گیا، مطلب یہ ہے کہ تو نے ان آیتوں کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا، ایمان قبول نہیں کیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اور اسی طرح تو آج بھلا دیا جائے گا۔ آج بھلائے گا کون؟ اللہ، لیکن اللہ کی شان تو بھولنا نہیں ہے، ابھی پڑھ چکا ہوں کہ میرا رب بھولتا نہیں ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ جس طرح کسی کو آدمی سزا دے کر بھول جائے، اسی طرح اس کو جہنم میں ڈال کر کے بھلا دیا جائے گا، یعنی چھوڑ دیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي، اور اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں من اسرف، اس آدمی کو جس نے حدوں کو کراس کیا، وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّ، اور جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہیں لایا، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ، اور قسم بخدا آخرت کا عذاب، اشد، زیادہ سخت ہے، وَأَبْقَى، اور باقی رہنے والا ہے۔ افلم یہدی، تو کیا نہیں رہنمائی کی لہم، ان لوگوں کو، ان نافرمانوں کو، آخرت کو بھول جانے والوں کو، کس نے؟ کم اہلکنا، اس بات نے ان کو ہدایت نہیں دی، اس بات سے ان کو سبق حاصل نہیں ہوا۔ بات کون سی؟ فاعل آیا، کم اہلکنا، اس بات نے کہ ہم نے ہلاک کر دیا، قبلہم، ان سے پہلے، من القرون، زمانے کے لوگوں میں سے کتنے لوگوں کو، یمشون فی مساکنہم، آج یہ چلتے ہیں ان کے کھنڈرات میں، مگر سبق نہیں حاصل کرتے کہ کل یہ لوگ تو ان محلوں میں رہتے تھے، جس طرح ان کے کھنڈرات بن گئے، کل میرا گھر بھی اسی طرح کھنڈر بنے گا اور مجھے بھی قبر کی اندھیری کوٹھری میں جانا پڑے گا۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیات، ضرور قدرت کی نشانی ہے، مگر کس کے لیے؟ لأولی النہی، نہا والے کے لیے۔ میں بتا چکا نہا، نہیتن کی جمع، نہیتن معنی روکنے والی چیز، تو روکنے والی چیز کیا ہوتی ہے؟ عقل، اس میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے، عقل والوں کے لیے آیتیں ہیں۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، پھر وہ سوال کہ اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو ابھی سزا کیوں نہیں دیتا؟ جواب، لولا کلمۃ، اگر ایک بات نہ ہوتی، سبقت، جو پہلے سے طے ہو چکی، من ربک، آپ کے رب کی جانب سے، وہ بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک لمبے عرصے تک ڈھیل دے گا، اور وقت متعین ہے موت کا اور سزا کا، جب تک وہ وقت نہیں آئے گا تب تک سزا نہیں ملے گی۔ اگر یہ بات نہ ہوتی، لکان، تو ہو جاتا لزامن، چپکنے والا، کیا ہو جاتا؟ لکان العذاب لزاما، تو عذاب چپک جاتا بھی۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، ایک تو یہ بات کہ اللہ ڈھیل دیتا ہے، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اگر نہ ہوتی متعین کی ہوئی مدت کہ اتنی مدت اس کی عمر ہے، جب تک یہ سال نہیں گزریں گے تب تک موت نہیں آئے گی۔ فَاصْبِرْ،
تو آپ صبر کیجیے علی ما یقولون، ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں، وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کیجیے، قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، وقبل غروبها، اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے، ومن آناء اللیل، اور رات کی گھڑیوں میں، فسبح، تو آپ تسبیح کیجیے، واطراف النہار، اور دن کے کناروں میں، لعلک ترضی، تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ اس میں بعض حضرات نے بڑا تکلف کیا کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کون سی نماز مراد ہے، ڈوبنے کے بعد کون سی نماز مراد ہے، رات کی گھڑیوں میں کون سی نماز مراد ہے، اطراف النہار، دن کے کناروں میں کون سی نماز مراد ہے۔ ظاہر ہے سورت مکی ہے، جب مکہ میں اتری تھی ابھی 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی، تو کہنا کیا ہے قرآن کا، آپ ہر وقت میں اپنے مالک کی یاد میں لگے رہیے، نتیجہ کیا نکلے گا، لعلک ترضی، تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ مطلب آپ اس کو جب انجام دیں گے اپنے فریضے کو، تو پھر کیا ہوگا، اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، جب اللہ کی مدد آئے گی تو دین غالب ہوگا، جب دین غالب ہوگا تو آپ راضی ہو جائیں گے، اور یہی نہیں، آپ مقام محمود پر پہنچیں گے، اور پھر شفاعت کبریٰ آپ کو حاصل ہوگی، اور جب آپ لوگوں کی سفارش کریں گے، حساب و کتاب ہوگا، آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس سے آگے پھر آپ کو شفاعت کبریٰ حاصل ہوگی کہ جس کے دل میں ذرے کے برابر ایمان ہے، اس کے لیے بھی آپ شفاعت کریں گے، وہ بھی جب جہنم سے نکلے گا، لعلک ترضی، تو آپ راضی ہو جائیں گے۔ ولا تمدن عینیک، جو بات سورہ حجر میں آئی تھی وہی دوبارہ دہرائی جا رہی ہے۔ لا تمدن، ہرگز آپ لمبا نہ کریں، آپ نہ پھیلائیں، اور جس کو اردو والے کہتے ہیں کہ آپ پلک جھپک کر بھی نہ دیکھیں، آپ نہ بڑھائیں عینیک، اپنی دونوں آنکھوں کو، الی ما، اس چیز کی طرف، متعنا بھی، جس کے ذریعے سے ہم نے زندگی گزارنے کا سامان دیا ہے، ازواجا منہم، ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو، کیا ہے وہ، زہرۃ الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی رونق، جو چمک دھمک دی ہم نے، سج دھج دی، آن بان دی، لوگوں کی شان بنی دولت سے، اس دنیا کی طرف آپ نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے گا۔ یہ دنیا ہم نے ان کو کیوں دی، لنفتنہم، تاکہ ہم امتحان لیں، ہم ان کا فیہ، اس میں، ورزق ربک، اور تیرے رب کی دی ہوئی روزی، خیر، بہتر ہے، وابقی، اور وہی باقی رہنے والی ہے، وامر اہلک، آپ حکم دیجئے اپنے گھر والوں کو، بالصلاۃ، نماز کا، واصطبر، اور آپ صبر کیجئے، علیہا، اس کے اوپر ڈٹ جائیے، خود نماز پڑھیے، لا نسألک رزقا، ہم نہیں مانگتے ہیں آپ سے، رزقاً، روزی کو، مطلب آپ کو اس کا مکلف نہیں کیا گیا ہے کہ آپ ہر وقت میں اپنی روزی کی فکر میں رہیں، نحن نرزقک، روزی ہم آپ کو دیتے ہیں۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخاطب ہیں، لیکن سارے انسان بھی اس کے ضمن میں، کہ انسان کا کام ہے کہ پروردگار کے حکموں پر عمل کرے، اور روزی کی اس طرح فکر نہ کرے، جتنا اس کو کرنے کا حکم ہے اتنا کرے، باقی نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے۔ والعاقبۃ للتقوی، اور انجام ہے پرہیزگاری کے لیے، بہترین انجام کس کا نکلے گا، پرہیزگاری کا، تقوی اختیار۔ وقالوا لولا یاتینا، کتنے معجزے اللہ نے اپنے حبیب کو دیے، اس کے باوجود، قالوا، انہوں نے کہا، لولا یاتی، کیوں نہیں آتی ہے نہ ہمارے پاس، یعنی کیوں نہیں لاتے ہیں وہ نہ ہمارے پاس، بآیۃ من ربہ، اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی، اولم تأتیہم، کیا نہیں آئی ہم ان کے پاس، بینۃ، وہ نشانی، ما فی الصحف الاولی، جو پہلے صحیفوں میں ہے، جو آپ کے پرانی کتابوں کے اندر پیشن گوئی تھی، اور اس قرآن پاک کا تذکرہ تھا، وہ اسی طرح پورا ہوا، کیا یہ کم معجزہ ہے؟ ولو انا اہلکناہم، اور اگر یہ بات ہوتی کہ ہم ان کو ہلاک کر دیتے، بعذاب من قبلہ، اس کے آنے سے پہلے کسی عذاب کے ذریعے سے، کس کے، قرآن کے اترنے سے پہلے اگر ان عرب کے لوگوں کو، مکہ کے لوگوں کو ہم ہلاک کر دیتے، لقالوا، تو وہ ضرور کہتے، ربنا، اے ہمارے رب، لولا ارسلتا، کیوں نہیں بھیجا تو نے، الینا، ہماری جانب، رسولاً، کوئی رسول، فنتبع آیاتک، تو ہم آپ کی آیتوں کے پیچھے چلتے، من قبل، اس سے پہلے، ان نذل، کہ ہم رسوا ہو جائیں، ونخزا، اور ہم ذلیل ہو جائیں، اس سے پہلے ہم تیری آیتوں پر عمل کریں، تیرے رسول کی پیروی کریں۔ یہ بات سورہ اعراف میں بھی ہم نے پڑھی کہ اگر ان پر عذاب آ جاتا تو وہ کہتے کہ اے خدا، اور قوموں میں بہت نبی آئے اور ان کو اوروں کو کتابیں ملیں، اگر ہمارے پاس کتاب ہوتی تو چونکہ ہمارے پاس فطری صلاحیت ہے تو ہم سب سے آگے بڑھ جاتے، اگر رسول نہ آتا، کتاب نہ آتی، تو یہ کہتے،
اب رسول آ گیا، کتاب آ گئی، تو اب ہر روز ایک نئے معجزے کا مطالبہ کرتے ہیں اور ماننے کے لیے تیار نہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، کل متربص، ہر ایک انتظار کرنے والا ہے، فتربصوا، تو تم بھی انتظار کرو، فستعلمون، تو ان قریب تم جان لو گے، من اصحاب الصراط السوی، کون ہے سیدھے راستے والا، ومن اہتدی، اور کون ہے ہدایت کے اوپر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابهم، سورۃ